دوستو شعیب اختر جنہیں دنیا راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے بھی جانتی ہے، انہیں دنیا کا بچہ بچہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ ان کا نام سن کر ہی دنیا کے بڑے سے بڑے بلے بازوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ شعیب اختر کرکٹ کی دنیا میں ایک ایسے بولر بن کر ابھرے جنہوں نے رفتار کی جنگ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شعیب اختر کے کچھ ایسے کلر باؤنسر دکھاؤں گا جس کی وجہ سے کئی بلے باز موت کے منہ میں چلے گئے۔ نمبر 5 برائن لارا۔ دوستو جب دنیا کرکٹ کے سب سے بہترین بلے بازوں کی بات کریں تو برائن لارا کا نام نمبر 1 پر آتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب دنیا کرکٹ میں بلے بازوں کا پلہ بولر سے کافی بھاری تھا، اور ان سب بلے بازوں میں برائن لارا سب سے نمایاں تھے، کیونکہ یہ بہت ہی زبردست قسم کے بلے باز تھے اور اچھے بولرز کی جم کر پٹائی کرتے تھے۔ ان کا بلہ رنز کے انبار لگا رہا تھا، لیکن سپٹمبر 2004 میں ان کا سامنا راولپنڈی ایکسپریس یعنی شعیب اختر سے ہوا۔ اس دن جب لارا بیٹنگ کرنے کے لیے کریز پر آئے تو شعیب اختر نے ان کے پاس جا کر کہا "I am going to kill you"، یعنی میں تمہاری جان لینے والا ہوں۔ شعیب کا یہ کہنا تھا کہ ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں کے ہوش اڑ گئے اور لارا کے لیے کرکٹ کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن ثابت ہوا جب شعیب کی 150 کلومیٹر پر آور کی رفتار کی پھینکی ہوئی گیند ان کی گردن پر جا لگی۔ جیسے ہی گیند لگی وہ زمین پر گر گئے۔ یہ وہی لارا تھے جن کے بارے کہا جاتا ہے کہ انہیں گیند نہیں بلکہ فٹ بال نظر آتی تھی، لیکن شعیب کی گیند سے زمین پر جا گرے اور انہیں ریٹائر ہارٹ ہونا پڑا۔ شعیب کا یہ باؤنسر اتنا خطرناک تھا کہ لارا لگ بھگ 1 سال تک کرکٹ سے دور رہے۔ نمبر 4 سورو گنگولی۔ دوستو اگر انڈیا کے بہترین بلے بازوں کی بات کریں تو سورو گنگولی کا نام ضرور لیا جائے گا، لیکن یہ شعیب سے بہت ہی خوف زدہ تھے اور ان کی گیندوں کو کھیلنے میں اکثر دقت محسوس کرتے۔ ویسے تو یہ بہت اچھے بلے باز تھے، لیکن شعیب کی گیندوں کو لیو کرنا ہی اچھا سمجھتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان اور انڈیا کے مابین ون ڈے میچ میں دیکھنے کو ملا، جب شعیب کا ایک تیز ترین باؤنسر گنگولی کی پسلیوں پر جا لگا، جس سے ان کا سارا وجود ہل گیا اور وہ اپنا بیٹ چھوڑ کر پچ کی دوسری طرف لیٹ گئے اور بلند آواز میں چیخیں مارنے لگے، جس کے بعد انہیں فوری طور پر فرسٹ ایڈ دینی پڑی، کیونکہ شعیب کی یہ گیند 155 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تھی۔ اس حادثے کے بعد گنگولی کو کافی ٹائم کرکٹ سے چھٹی لینی پڑی۔ نمبر 3 جیک کیلس۔ دوستو کیلس کا شمار ان بیٹسمینوں میں ہوتا ہے جنہیں رنز کی مشین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے مشہور ترین بولرز کو دن میں تارے دکھائے، لیکن جب ان کا سامنا راولپنڈی ایکسپریس سے ہوا تو یہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ یہ میچ ریٹائرمنٹ کے بعد کھیلا گیا جب شعیب سچن کی ٹیم کی طرف سے کھیل رہے تھے اور کیلس شین وارن کی ٹیم سے۔ اس میچ میں شعیب نے کیلس کے خلاف اس قدر خطرناک باؤنسر ڈالا جو وکٹ کیپر کے اوپر سے ہوتا ہوا باؤنڈری لائن کراس کر گیا۔ اگر یہ باؤنسر کیلس کے منہ پر لگتا تو اس کے منہ کا کیا حال ہوتا، اس کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ اسی بات پر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ نمبر 2 سچن ٹنڈولکر۔ دوستو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہمیشہ سے ہی جوش و خروش اور جذبے سے کھیلا اور دیکھا جاتا ہے۔ اس میچ کو کرکٹ کی تاریخ کے بڑے میچوں میں گنا جاتا ہے، اسی لیے شائقین کرکٹ کا اس میچ کو دیکھنے کا جذبہ آسمانوں سے باتیں کرتا ہے اور شائقین کرکٹ سے گراؤنڈ بھر جاتا ہے۔ اور اگر اس ماحول میں شعیب اور سچن کا آمنا سامنا ہو تو یہ جوش اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا، جس میں سچن اپنی بیٹنگ کی مہارت سے پورے گراؤنڈ پر حاوی ہو چکے تھے کہ تب شعیب اختر نے گیند تھامی اور گولی کی رفتار میں باؤنسر مارا جو سچن کے سر پر جا لگا، جس سے ان کا سارا وجود ہل گیا۔ اس باؤنسر سے سچن انجرڈ تو نہیں ہوئے، لیکن کرکٹ لورز کو شعیب نے بہت ہی ڈرا دیا۔ نمبر 1 گیری کرسٹن۔ دوستو ایک دور ایسا تھا جب فاسٹ بولر بنا ہیلمٹ کے بلے بازوں کو نشانہ بناتے، مگر شعیب نے تو ہیلمٹ پہنے بلے بازوں کے چہرے بھی خون سے لت پت کر دیے۔ آئیے بات کرتے ہیں ٹیلنٹڈ ساؤتھ افریقن بیٹسمین گیری کرسٹن کی، جو اپنے کیریئر کے عروج پر ہی شعیب اختر کی غضبناک بولنگ کا شکار ہوئے۔ دوستو یہ بات ہے 2003 کی، جب پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا۔ گیری 53 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے اور اپنی بیٹنگ کے جوہر دکھا رہے تھے۔
دوسری جانب شعیب اختر بھی اپنی تیزی شو کرانے میں لگے تھے اور اسی دوران شعیب کا ایک تیز ترین باؤنسر جس کی سپیڈ 156 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی گیری کے ہیلمٹ پر جا لگا، جس کی وجہ سے ہیلمٹ کی گرل ٹوٹ گئی اور گیند ان کی آنکھ کے نیچے والی ہڈی پر جا لگی۔ گیند کی رفتار اتنا زیادہ تھی کہ یہ بری طرح زخمی ہو گئے اور یہ زمین پر گر گئے۔ جب میڈیکل ٹیم نے معائنہ کیا تو ان کی آنکھ کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کافی عرصہ کرکٹ سے ریسٹ لینا پڑا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج 786 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔